اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی ہے کہ جب اس نے کہا کہ ہے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور فرعون اور اس کے عمل سے نجات نصیب فرما اور مجھے ظالموں کی قوم سے بھی نجات عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مردوں میں سے تو بہت درجہ کمال تک پہنچے، لیکن عورتوں میں سے سوائے فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران کے سوا اور کوئی عورت درجہ کمال تک نہیں پہنچی، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باقی سب عورتوں پر فضیلت اسی طرح ہے جس طرح سرید باقی سب کھانوں پر افضل ہے۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں لگائیں اور فرمانے لگے، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ علم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی عورتوں میں سے سب سے افضل ختیجہ بنت خولد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کو دنیا کی سب عورتوں سے مریم بنت عمران اور ختیجہ بنت خولد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن کافی ہیں۔ امام ترمذی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ فرعون مصر کا بادشاہ اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا ایک منکر اور سرکش انسان تھا۔ اس کا اصل نام ولید تھا۔ اس کا نام تاریخ ان ملعون اور بدبخت لوگوں میں سر فہرست ہے جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت سے انکار کرتے ہوئے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اپنی اطاعت سے انکار کرنے والوں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے، ان کا قتل عام کیا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب کو دعوت دیتے ہوئے رہتی دنیا تک نشان عبرت بن گیا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کے ایمان لانے کا واقعہ کیسے پیش آیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام اپنے ایمان لانے سے پہلے بھی ایک نیک اور خدا ترس انسان تھیں اور ایک سچے عقیدے اور حق کی روشنی کی تلاش میں تھیں۔ شاید یہی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ وہ وقت کے جابر اور سرکش آدمی کی اہلیہ تھیں۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کفر اور نافرمانیوں کا راستہ ترک کر کے ایک اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کرنے اور اس کی عبادت کرنے کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ جب فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے معاملے کی خبر ہوئی تو اس نے لوگوں کو ایک بہت بڑے میدان میں جمع کیا اور اپنے چند ماہر اور تجربے کار جادوگروں کو میدان میں اتارا تاکہ وہ اس کی طاقت کے کچھ ایسے مظاہرے لوگوں کو دکھا سکیں جن کے سامنے موسیٰ علیہ السلام بے بس ہو جائیں اور لوگ ان کی تعلیمات کا اثر قبول نہ کریں اور انہیں نعوذ باللہ جھوٹا اور جنونی تصور کریں۔ جادوگروں نے کچھ رسیاں زمین پر پھینکیں جو جادو کے زور سے سانپ بن گئیں، جو زمین پر پن پھیلا کر چلنے لگیں اور لوگوں میں خوف و دہشت پھیلانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں اپنا عصا زمین پر مارا، جس کے زمین پر پڑتے ہی زمین سے ایک اژدہا نکل آیا جو دیکھتے ہی دیکھتے ان سب سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ پر ایمان لے آئے۔ فرعون کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ توبہ طائب کر کے ایمان لانے کی بجائے مزید سرکشی اور غض و غضب میں مبتلا ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے راستے پر چلنے والوں پر زمین مزید تنگ کرنے لگا۔ ادھر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو جب اس ایمان افروز واقعے کی خبر ہوئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی حقانیت کو پا لیا اور فوری طور پر آپ ایمان لے آئیں، لیکن انہیں معلوم تھا کہ حق اور ایمان کے راستے پر چلنا اس ملک کے کسی بھی کونے میں آسان نہیں تھا، اور وہ تو فرعون کے گھر میں رہتی تھیں،
اس لیے انہوں نے اپنے خامد سے اپنے ایمان لانے کا ذکر نہیں کیا۔ ایک روز یوں ہوا کہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ اس کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ یکایک اس کی کنگھی اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور اس کے منہ سے نکلا بسم اللہ۔ اس پر فرعون کی بیٹی نے خادمہ سے پوچھا، کیا میرا باپ فرعون خدا نہیں ہے؟ خادمہ نے جواب دیا، نہیں، تیرا باپ خدا نہیں ہے، بلکہ خدا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، جو میرا، تیرا اور تیرے باپ کا اور سب کا خدا ہے۔ فرعون کی بیٹی نے پھر پوچھا، کیا یہ بات میں اپنے باپ کو بتاؤں؟ خادمہ نے جواب دیا، ہاں بتا دے۔ فرعون کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے خادمہ کو بلوا بھیجا۔ جب وہ عورت بادشاہ کے سامنے پیش ہوئی تو بادشاہ فرعون نے پوچھا، بتا، کیا میں خدا نہیں ہوں؟ اس پر خادمہ نے جواب دیا، نہیں، خدا تو نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہے۔ فرعون نے بار بار یہ سوال دہرایا، مگر خادمہ نے بار بار یہی جواب دیا۔ فرعون ایک بار پھر آگ بگولا ہو گیا اور اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ ایک تانبے کا بڑا برتن لے کر آؤ اور اس میں تیل ڈال کر اسے خوب گرم کرو حتیٰ کہ وہ تیل کھولنا شروع ہو جائے، اور اس عورت کے بچوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے اس تیل میں ڈال دو تاکہ وہ جل جائیں۔ حکم کی تعمیل ہوئی، جلدی بڑے برتن میں تیل ڈالا گیا۔ تیل آگ کی تپش کے باعث کھول رہا تھا۔ خادمہ کے بچوں کو ایک ایک کر کے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا۔ اس کے بچے اس کھولتے ہوئے تیل میں گرتے ہی جل کر راکھ ہو جاتے تھے۔ فرعون کے خادموں نے اس عورت کے سب بچوں کو اپنی ماں کی آنکھوں کے سامنے جلا ڈالا۔ ایک ماں جو اپنے بچوں کو معمولی سی تکلیف پہنچنا بھی برداشت نہیں کر سکتی، اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں جل کر راکھ ہونا دیکھنا اس کے لیے کتنا تکلیف دہ منظر ہوا ہوگا۔ اب خادموں نے اس عورت سے وہ آخری بچہ چھیننے کی کوشش کی جو شیر خوار تھا اور اس کی گود میں تھا۔ اس پر اس کی ممتا تڑپ اٹھی اور وہ چیختے چلاتے ہوئے فریاد کرنے لگی کہ تم نے میرے سب بچوں کو مار ڈالا، اس معصوم شیر خوار بچے کو تو اتنے بے دردی سے مت مارو۔ قریب تھا کہ وہ مظلوم خادمہ اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے اپنے عقیدے سے پھر جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس شیر خوار بچے کو زبان عطا ہوئی اور اس نے یہ روح پرور الفاظ کہے کہ ہے ماں، غم نہ کر، انہیں ڈال لینے دے، بے شک دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یوں اللہ پر ایمان لانے کی سزا کے طور پر اس خادمہ کے سارے بچوں کو فرعون نے صفاقی سے اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کروا ڈالا۔ پھر فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کو اس واقعے کے بارے میں بتایا کہ کیسے اس نے کسی اور خدا کا دعویٰ کرنے والی خادمہ کے بچوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے زندہ جلا ڈالا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام جو ابھی تک اپنے ایمان لانے کی بات اپنے خامد سے چھپائے ہوئے تھیں، یہ بات سن کر کانپ اٹھیں اور بلند آواز میں کہا، تجھے بربادی آ جائے، وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی اور گمراہی کے لیے اکسا رکھا ہے؟ یہ الفاظ سن کر فرعون حیران رہ گیا اور اس نے پوچھا کہ کیا تجھے بھی اس آدمی کی باتیں سننے کے بعد کسی جنون نے آ گھیرا ہے؟ اس پر حضرت آسیہ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ جنون نہیں ہے، وہ آدمی اللہ کا نبی ہے اور اس آدمی کی باتیں برحق ہیں۔ اس ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اپنی بیوی کے ایمان لانے کا انکشاف ہونے کے بعد فرعون پہلے تو انہیں نفسی حملوں اور طعن و تشی کی اذیت دیتا رہا اور اپنے عقیدے سے باز آ جانے کے لیے دباؤ ڈالتا رہا، اور پھر اس نے حضرت آسیہ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو منع کریں۔ حضرت آسیہ کی والدہ نے بھی علیحدگی میں اپنی بیٹی سے بات کی اور انہیں فرعون کی بات مان لینے کو کہا، لیکن آپ نے حق کا راستہ چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا اور فرعون نے کہا کہ بہتر ہے تو باز آ جا، ورنہ مجھے کچھ اور تدابیر کرنی ہوگی۔ لیکن اللہ کی یہ نیک بندی اپنے فیصلے میں اٹل رہیں اور اپنے عقیدے پر سختی سے کاربند رہی۔ فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو سمجھانے میں ناکامی پر انہیں جسمانی اذیت دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت آسیہ علیہ السلام کے ہاتھوں میں کیل گاڑ کر
انہیں کھلے آسمان کے نیچے اس طرح لٹا دیا گیا کہ تپتے ہوئے سورج کی شعاعیں براہ راست ان کے چہرے پر پڑتی رہیں، لیکن ان کا عقیدہ اور ایمان غیر متزلزل رہا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہے اللہ، مجھے فرعون کے ظلم سے نجات دلا اور مجھے اپنے قریب کوئی گھر عطا کر اور مجھے بخش دے۔ اپنے ہر حربے میں ناکامی دیکھنے کے بعد فرعون نے اپنے پیروکاروں کو حکم دیا کہ وہ ایک بڑی چٹان کا بندوبست کریں اور حضرت آسیہ علیہ السلام سے آخری بار پوچھیں کیا وہ اپنا عقیدہ چھوڑنے کو تیار ہے۔ اگر وہ ہاں کہہ دے تو وہ اسے عزت کے ساتھ گھر واپس چھوڑ دیں کہ وہ میری بیوی ہے، اگر نہیں تو اس چٹان کے نیچے کچل ڈالیں۔ ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت آسیہ کو ایک بڑی چٹان کے قریب لا کر ان کے خدا کے بارے میں پوچھا گیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے نگاہیں اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا۔ انہیں دور آسمان پر ایک موتی جگمگاتا ہوا دکھائی دیا اور انہیں اطمینان مل گیا۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی بیان کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی روح قبض کر لی گئی اور خادموں نے ایک بے جان جسم پر ایک باری برکم چٹان گرا دی۔ ناظرین اکرام، اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ میری مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔